نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 179۔ رب جلیل نے فرمایا محبوب تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت آیت نازل ہوئی۔ ایک صحابی سالبہ انہوں نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاند کا کیا حال ہے؟ ابتدا میں بہت باریک نکلتا ہے، پھر روز بروز بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے اور یہاں تک کہ گھٹتا ہے کہ پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پر نہیں رہتا۔ اس سوال سے مقصد چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت دریافت کرنا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سوال کا مقصود چاند کے اختلافات کا سبب دریافت کرنا تھا۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فوائد بیان فرمائے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں اور آدمیوں کے ہزارہ دینی اور دنیاوی کام اس سے متعلق ہے۔ زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزہ اور عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل، دودھ پلانے کی مدتیں، دودھ چھڑانے کی مدتیں اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ اول میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ یہ ابتدائی تاریخیں ہیں، اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ چاند کی درمیانی تاریخیں ہیں، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم ہونے پر ہے۔ اسی طرح ان کے مابین ایام میں چاند کی علامتیں دلالت کرتی ہیں، پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے، اور یہ قدرتی جنتری ہے اللہ کی طرف سے جو آسمان کے صفحے پر ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ پڑھے لکھے ہوں یا نہ پڑھ ہوں سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ان کے احکام شرعی جو ہے یہ قمری مہینوں کے حساب سے ہوتے ہیں، اس کو ہم قمری مہینہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک وضاحت آپ کو یہاں کر دوں آپ کی دلچسپی کے لیے کہ اللہ جل سبحانہ کے یہاں 2 نظام رکھے گئے فطرت کے، ایک جو ہے قمری اور ایک جو ہے شمسی۔ تو شمسی نظام جو ہے وہ فطرت کے جو نظام ہے، زراعت کے ایام، موسم، وہ سورج کے تحت چلتے ہیں، جیسا بہار آئی، خزاں آئی، گرمی آئی، سردی آئی، یہ سب جو ہے شمسی حساب سے چلتے۔ تو 2 نظام ہیں، شمسی اور قمری۔ فطرت کا نظام جو چلتا ہے، کائنات کا نظام جو چلتا ہے وہ شمسی سے چلتا ہے، اور شریعت کے احکامات جو ہیں وہ قمری سے ہوتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے یہاں لوگوں نے یہ کر دیا جی عیسوی جو ہے جسے ہم شمسی کہتے ہیں یہ عیسائیوں کا ہے، یہ عیسائیوں کا ہے، اور قمری جو ہے یہ مسلمانوں کا ہے۔ واہ واہ واہ، عجیب سوچ ہے۔ یعنی کہ یاد رکھیے کہ شمسی بھی مسلمانوں کا ہے اور قمری بھی مسلمانوں کا ہے، عیسوی بھی مسلمانوں کا ہے اور ہجری بھی مسلمانوں کا ہے، لیکن احکام شریعت جو ہوں گے، جو احکام لگائے جائیں گے، حکم جو لگایا جائے گا، شہادت دی جائے گی، وہ چاند کے ذریعے ہوگی اور وہ قمری ہوگی احکام۔ ایسا عمر کا جو حساب ہے یاد رکھیے، عمر کا حساب بھی جو ہم لگاتے ہیں وہ صحیح حساب جو ہے وہ قمری ہوگا، شمسی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزہ نہ رکھوں جب تک کہ چاند نہ دیکھ لوں، اور افطار نہ کروں
جب تک کہ چاند نہ دیکھ لے، اور اگر ابر ہو تو مقدار پوری کر لو، لیکن چاند دیکھ کر روزہ رکھنا اور چاند دیکھ کر عید کرنا، اور اگر ابر ہو تو پھر اس میں جو ہے 30 دن پورے کرنے چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی میں نے چاند دیکھا ہے، رمضان کا چاند دیکھا ہے، فرمایا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اسی ہاں۔ فرمایا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اسے کہا ہاں۔ ارشاد فرمایا بلال لوگوں میں اعلان کرو کل روزہ رکھے۔ پتہ ہی چلا کہ چاند کی شہادت۔ اب یہاں ایک بات اور بات ہے، دو باتیں ہیں، ایک چاند کی خبر ہے اور ایک چاند کی شہادت ہے۔ چاند کی خبر معتبر نہیں ہے، چاند کی خبر معتبر نہیں ہے۔ خبر کہتے ہی اسی کو جس کی تصدیق بھی ہو اور اس کی تردید بھی ہو، اور شہادت اسے نہیں کہتے، شہادت مسلم ہوتی ہے۔ تو چاند کے بارے میں شہادت چلے گی، اور شہادت کے لیے ایمان والا ہونا۔ دیکھو اللہ کے رسول کیا فرمایا، پہلے تو ایمان بھی شہادت دے۔ اب ہمارے ہاں جو چاند کی خبر دیتے ہیں فاسق و فاجر، بدماش گنڈے جو غلطی سے وزیر بن گئے، وہ چاند کی خبر دیتے ہیں، چاند اس دن ہوگا، چاند اس دن ہوگا۔ تو اول تو خبر دینے کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے، اور یہ خبر دے رہے لوگ ہیں ان کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ عیسائی میں بیٹھتے تو عیسائی ہو جاتے ہیں، ہندو میں بیٹھ کے ہندو ہو جاتے ہیں، سکھوں میں بیٹھ کر سکھ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی شہادت نہیں چلے گی۔ خبر تو کوئی حیثیت ہی نہیں، یاد رکھیں، خبر کی چاند کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ فون پہ خبر دیں کہ بھئی آپ چاند نکلا آپ بھی عید کریں، تو یہ خبر فون پر جو دیں گے یہ معتبر نہیں ہے، خبر معتبر نہیں ہے۔ ہاں اگر خبر دینے والا کوئی شہادت رکھنے والا عالم دین ہو تو پھر شہادت معتبر ہے، جو خبر کے ساتھ کنورٹ ہو جائے، خبر کے ساتھ مل جائے، خبر کے ذریعے شہادت آئے تو پھر ہے، اور خبر کے ذریعے صرف خبر آئے تو پھر معتبر نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا حدیث شریف ہے کہ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحجہ، یہ دیکھنے کیا ہے واجب الکفایہ ہے، اور ابر ہو تو پورے 30 کرنے چاہیے، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور رمضان کے روزے رکھنے کے لیے، شوال کا روزہ رکھنے کے لیے، ان کے لیے یہ چاند دیکھنا ضروری ہے، اور اگر ابر ہو تو 30 پورے کرنے چاہیے۔ اگر کسی نے رمضان یا عید کا چاند دیکھا مگر اس کی گواہی کسی وجہ شرعی کے رد کر دی گئی، مثلا وہ شخص فاسق کا فاجر ہے، بے نمازی ہے، تو اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ گواہی کے لیے، شہادت کے لیے 2 گواہ بھی چاہیے۔ ایک شخص نے اگر مومن مسلمان ہے اور اس سے دیکھا ہے کہ چاند دیکھا ہے، اب اس کی اکیلی خبر نہیں ہوگی، وہ اس کے ساتھ 2 گواہ چاہیے جو شہادت دے، گواہی دے وہ، اور گواہی کی شہادت 2 آدمی اور دے۔ اسی طرح اگر ایک شخص نے دیکھا ہے چاند اور وہ شخص جو معتبر نہیں ہے، چاند دیکھا اس نے، تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ جیسا اب یہ لوگوں نے چاند نہیں دیکھا، یاد رکھیے گا مسئلہ، اور ایک شخص آیا کہتا جی میں نے چاند دیکھ لیا ہے، گواہ نہیں اس کے پاس، اب اس کی شہادت نہیں مانی جائے گی۔ یہ کیسے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا انہوں نے اندھی مچا رکھی ہے، نہیں مانی جائے گی اس کی شہادت، لازمی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر حیت جانتا ہے، علم حیت جانتا ہے اور حیت سے کہہ دے وہ، تو حیت سی نہیں چلے گی۔ لازمی چاند کی شہادت کا ثبوت کا اعتبار ہے علم کے ذریعے، کسی علم کے ذریعے کہہ دینا کہ اس دن عید ہے، سائنسی آلے سے کہہ دینا عید ہے، چاند نظر آئے گا، یہ اسلام میں معتبر نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کون ہو چاند کی خبر دے جو ایمان والا ہو، اور وہ شخص جو عادل نہ ہو، ایماندار نہ ہو، فاسق و فاجر ہو۔ یاد دیکھیں کہ بے نمازی فاسق و فاجر ہوتا ہے، اور تہمت لگی ہو زنا کی اس پر، حد لگی ہو زنا پر اس کی لگی ہو، اور صغیرہ کا گناہ میں مبتلا ہو، اور چھپ چھپا کر نہیں کرتا ہو، اعلان لان کرتا ہو، تو ایسے شخص کی گواہی جو ہے وہ بدقسمتی سے ہمارے پی ٹی آئی میں، ہمارے پیپلز پارٹی جو جماعتیں بڑی اور تیسری جماعتیں جو بھی ہیں، ان میں ہے ہی سب فاسق و فاجر، اکثریت بے دینوں کی ہے۔ مسلمان ہونا کسی کا ثابت تو نہیں ہے، کیونکہ کر دے تو ہم اس کو مسلمان مانیں گے، لیکن ان کا ثابت نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر قاضی
یا بادشاہ اسلام جو ہے وہ اگر چاند اکیلے دیکھ لے، اگر قاضی، عام آدمی نہیں، قاضی یا بادشاہ اسلام یا امام وہ اگر دیکھ لے تو اس کی شہادت کو گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی شہادت مانی جائے گی اور لوگ اس پر جو ہے اپنا عید منائیں گے۔ اب مسئلہ اب واضح ہو گیا کہ یہ فاسق و فاجر شخص جو ہے، اور ویسے تو میں اس کو تو مسلمان بھی نہیں سمجھتا، یہ ایک موٹا سا آدمی شخص ہے، اس کا فواد چودھری نام کہتے ہیں، بچے بتانے فواد، بچے بھی نفرت کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی نفرت کرتے ہیں اس شخص سے، فواد چودھری نام ہے، تو وہ تو مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی جرا علماء کی توہین کی ہے، علماء کی توہین کفر ہے، تو لہٰذا اس کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، وہ بھلے جو کہتا رہے، اگر ہو بھی تو سچی نہیں مانیں گے، ہم اپنے علماء کو فالو کریں گے، جو رویت ہلال کمیٹی اس کو فالو کرے گا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو ہمیں جس کے لیے کہا ہے ہم وہ کریں گے۔ عید جو ہے یہ اطاعت الہی کا انعام ہے، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عید جو ہے انعام میں دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے عید کی نماز 2 ہجری میں پڑھائی، اور 2 ہجری سے لے کر آج تک پوری دنیا میں تواتر کے ساتھ عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے، اور عید کی نماز جو ہے یہ جو ہے اب تک جو ہے کہیں دنیا میں اس کا جو ہے رکاوٹ دی ہوئی ہے۔ اب اس رمضان میں دیکھو رکاوٹ اگر نہ ڈالے تو عید کی نماز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت بخشو، تکبیریں پڑھتے ہیں یہ زینت ہوتی ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ جسے 300 مرتبہ پڑھا اور مردوں کو روحوں کو اشارہ صاف کیا تو ہر مسلمانی قبر میں 1000 جو انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ شخص مرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ حضرت وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ عید پر شیطان نوحہ خوانی کرتا ہے، نوحہ زاری کرتا ہے، تمام شیطان اس کے جمع ہوتے پوچھتے آقا آج کیوں غضبناک اداس ہو؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا، لہذا تمام لذت و خواہشات نفسانی میں مشغول، لہذا تمام لذتوں سے اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا دن بہت بڑا ہے، عید الفطر کے دن جنت کو پیدا فرمایا، اور عید الفطر کے دن درخت توبہ جو ہے جنت کا اس دن پیدا فرمایا، جبریل کو وحی کے لیے عید الفطر کا دن انتخاب کیا گیا ان کا، اور فرعون کے جادوگروں کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کے دن قبول فرمائے۔ تو یہ عید کی رات جو ہے بہت بڑی رات ہے، ارشاد فرمایا جس نے عید کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن تمام دل مر جائیں گے۔ تو عید کا دن جو ہے یاد رکھیے یہ عبادت کا دن ہے، اور جو ہے فرمایا کہ عید کی صبح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو زمین پر اترتے ہیں اور گلی کوچوں راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں جسے انسان و جن کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے رب کریم کی طرف آؤ، وہ تمہیں عطیہ عظیم دے گا اور تمہارے بہت بڑے گناہ معاف کر دے گا۔ جب لوگ عید گاہوں میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے مزدوری کا بدلہ کیا ہے، جب اپنا کام مکمل کر لے فرشتے کہتے ہیں اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کے لیے اپنی بخشش اور رضا کو ان کا اجر بنا لیا۔ تو مسلمان بھائیوں سامعین اکرام، عید جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ عید کی رسم نہیں ہے، عید تہوار نہیں ہے، عید ایک ایمان کی تسکین اور تکمیل ایمان کا دن ہے۔ تو تکمیل ایمان کا دن جو ہے فسق و فجور کرنا، فلمیں ڈرامے اور اس طرح کے کام کرنا یہ حرام ہے۔ یاد رکھیے عید کے دن ایک مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور عید نام ہے دل کے سرور کا۔ ایمان والے سے جب آ کر فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں تو پھر وہ دل میں سرور پیدا کرتا ہے، بس وہ سرور جو ہے دل میں فرشتوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وہی عید ہے۔ اور جو ڈھول دبا کے لا کے خوشی مناتے وہ عید نہیں ہے، وہ وعید ہے، وہ تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تباہی سے بچائے مسلمانوں کو۔ اب یہ چاند کے بارے میں وضاحتیں ہو گئی ہیں، اور عید کا مسئلہ بھی یہی کہ اب یہ
کچھ یہودی پرست جو ہے ہمارے قرآن جو ہے وہ شرارت کریں گے عید پر، تو اس پر میں نے مسئلہ پہلے ہی بیان کر دیا عید کے مسئلے پر، آپ اس کو سن لیجئے. عید جو ہے اگر نہ پڑھ لیتے تو کس طرح جو ہے عید پڑھی جائے، وہ مسئلہ میں نے بیان کر دیا ہے، اس کو بھی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے. میری طرف سے سب کو رمضان کی عبادتوں کی مبارک ہو، اور یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ انشاءاللہ یہاں 11 مہینوں پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.